وفا اسفند کے چہرے کو دیکھتے ہی جان گئی تھی کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ کیا مطلب زریاب اور جیل میں، مگر کب، کیسے؟ اسفند جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر وفا کو کچن کے پچھلے دروازے سے بیک یارڈ لے گیا۔ یہ حویلی کے باغ کے پیچھے کا حصہ تھا جہاں ایک کچن کا راستہ جاتا تھا۔ یہاں گھنے درخت ہی درخت تھے۔ اب بتاؤ مجھے یہ سب تم کیسے جانتی ہو؟ اسفند کی الجھن کم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے وفا کی طرف دیکھا جن میں عجیب سا تاثر تھا۔ اسفند چند لمحے غور اسے دیکھتا رہا، پھر حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں آیا تھا۔ نہیں، کیا واقعی تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ قتل کس نے کیا ہے؟ وفا کی خاموشی سے اس کا جواب دے گئی تھی، جو سرخ آنکھوں سے ایک طرف نظریں ٹکائے کچھ سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وفا کون ہے وہ؟ اسفند نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ قاسم۔ اس کی ایک لفظی جواب میں کتنی نفرت، کتنی شدت ہے کہ اسفند بتا نہیں سکتا تھا۔ اسفند کچھ لمحوں کے لیے دنگ رہ گیا۔ قاسم، اپنا قاسم؟ اسفند نے تصدیق کے لیے پوچھا۔ کیوں یقین نہیں آیا کہ تمہاری پھپھو کا بیٹا ایک ہوس پرست قاتل بھی ہو سکتا ہے، جو گھر کی عزت لوٹنے کے بعد مجھے ٹارگٹ کر رہا ہے؟ وفا کی آخری بات پر اسفند نے مٹھیاں بیچ کر اپنا غصہ ضبط کیا۔ اگر تم کہہ رہی تو یقیناً سچ ہی کہہ رہی ہوگی۔ اسفند نے ایک پیر سے پتھر کو دھوٹ ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ وفا اسے دیکھ کر رہ گئی، جس کی ہر لفظی بات کو سچ مان لیتا تھا، بنا کسی ثبوت کے یقین کر لیتا تھا۔ کیسی محبت تھی اس بے غرض شخص کی۔ وفا کا دل اس کی طرف جھکتا جا رہا تھا، اسے بے سختہ نظریں چرائیں۔ لیکن زریاب کو جیل میں کس نے ڈالا؟ مومن نے، وفا چبا چبا کر بولی تو اسفند یار غصے سے اندر جانے لگا تاکہ اسفند کی عقل ٹھکانے لگا سکے۔ رکو اسفند، یہ وقت غصے سے کام لینے کا نہیں بلکہ دماغ سے کام لینے کا ہے۔ وفا کے روکنے پر وہ بامشکل رکا۔ ٹھیک ہے، پھر میں لائر ہائر کرتا ہوں۔ پتہ نہیں انہوں نے زریاب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ آئی ایم شیور اسفند نے اسے ٹارچر سیل میں رکھا ہوگا تاکہ وہ جرم کا اعتراف کر لے۔ اس کی بات سن کر وفا کا دل دکھ سے بھر گیا، جس بھائی کے لیے اس نے اپنی ہستی مٹا دی تھی تاکہ اس تک کو غم نہ پہنچے۔ اس کی ناکام محبت نے اس کے بھائی کی زندگی دوزخ بنا دی تھی، اور اس کے لیے وہ مومن کو کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی۔ اس نے سوچوں کو ترک کیا اور اسفند کا سیل لے کر کال کاٹی، اور جو لائر کو کال ملا چکا تھا۔ وفا کے کال کاٹنے پہ حیرت سے اسے دیکھا۔ وفا نے تعصب سے سر ہلایا۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے اسفند، سب کی نظریں تم پر ہے، کیونکہ میرے لیے اس حویلی میں سٹینڈ تم ہی لیتے ہو۔ سب سمجھ جائیں گے تم نے زریاب کی مدد کی ہے، اور اس طرح وہ تمہارے خلاف بھی ہو جائیں گے، جو میں نہیں چاہتی۔ اسفند اس پیاری لڑکی کو دیکھ کے رہ گیا، جو اس حالت میں بھی اپنے دوست کی پرواہ کر رہی تھی۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسفند نے پوچھا۔ تم کسی کے بھی علم میں لائے بغیر خفیہ طریقے سے بابا سے ملو گے اور انہیں تمام حالات سے آگاہ کرو گے۔ وہ لائر ہائر کریں گے، اس طرح تمہارا نام بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اگر ہمارے دشمن یہ بات جان جائیں گے کہ تم اس کھیل میں ملوث ہو، وہ تمہیں راستے سے ہٹا دیں گے، اور مجھے تمہاری آخری تک ضرورت ہے۔ اسفند نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا، جو اتنی چھوٹی عمر میں نہایت سنجیدہ اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اسفند نے ہر بار کی طرح اسے مان بخشا۔ وفا نے سرساری سے سر ہلایا۔ اللہ کے بعد تم سے ہی امید ہے مجھے، جس نے مجھے کبھی بکھرنے نہیں دیا۔ وفا نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اسفند شانے اچکا گیا۔ اب کیا کر سکتے ہیں، ہر کوئی میری طرح ہینڈسم ہونے کے ساتھ سخی دل تو نہیں ہوتا نا۔ اس نے شوخی سے کہا تاکہ وفا کا موڈ تبدیل ہو جائے، اور واقعی وفا اس کے اتنی دیر بعد اپنی ٹون میں آنے پر ہنس دی۔ اب آگے کا کیا پلان ہے؟ اسفند نے سنجیدہ ہوتے پوچھا۔ بساط بچ چکی ہے، دشمن اپنا مہرہ چل چکا ہے، اب ہمیں اپنی چال چلنی ہے اور آخر تک ان کا مقابلہ کرنا ہے، تاکہ ان کو شہ مات دے سکیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو کہ کہاں سے برباد ہوئے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا تو اسفند نے سمجھ کر سر ہلایا۔ اسفند، مجھے ایک ہائی کوالٹی فون چاہیے جو اندھیرے میں بھی سب کچھ دن کے اجالے کی طرح کیپچر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تاکہ قاسم کے گناہ کا اعتراف ریکارڈ کر سکے۔ ٹھیک ہے، میں جلد ہی کچھ کرتا ہوں۔ وفا پھر اسفند کو بتانے لگی کہ اس نے کہا اور کیسے قاسم کو دیکھا اور سنا، جسے اسفند دھیان سے سن رہا تھا، کیونکہ یہ آگے چل کر کیس میں کام آنے والا تھا۔ حویلی میں آج مائیوں کی رسم تھی، تبھی پوری حویلی کو روشنی سے سجایا گیا تھا۔ نازے کے لیے پھولوں کا جھولا سجایا گیا تھا، جہاں وہ بالوں میں پھول لگائے گردن اکڑا کر بیٹھی تھی، جیسے وہ پتہ نہیں کس جہاں کی ملکہ ہو۔ سب باری باری آتے اور اسے اپٹن لگا کر رسم کرتے۔ ایشل اسفند کے ساتھ کھڑی شوق سے سب رسمیں ہوتے دیکھ رہی تھی، جہاں وہ باہر سے آنے والی کوئی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وفا کی دوست ایشل تھی۔ اسفند نے اسے فنکشن کی مناسبت سے کرتی اور گھاگھرا لا کر دیا تھا، جسے زیب تن کے وہ چار چاند لگا رہی تھی۔ سب خواتین کی نظریں اس پر ہی تھیں۔ وفا بھی اس سے نظر بچا کر سب کو سرو کر رہی تھی، وہ ابھی تک اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔
सब तकरीबन रस्म कर चुके थे। जब मोमिन अंदर दाखिल हुआ तो सबकी सताइशी नज़र इस पर उठी। सफ़ेद कुर्ते शलवार कसमें वो नहायत वजिया लग रहा था। असवन के दिए ज़ख्म भी मुँह पर शान से जगमगा रहे थे, जिसे देखकर असवन तंज सखर से मुस्कुरा दिया। ईशल अभी 5 मिनट पहले ही वॉशरूम गई थी, सो इसे न देख सकी। मोमिन ने रस्म की ओर से खुश रहने की दुआएं दी। फंक्शन ख़त्म होती सब यंग जनरेशन नीचे लाउंज में बैठे गप्पे लगा रहे थे, जिसकी वजह से सब इंजॉय कर रहे थे। इनके कज़न और दोस्त भी वहाँ शामिल थे, जिनमें कुछ लड़के और लड़कियाँ भी शामिल थी। असफन को संजीदा बैठे देखकर मोमिन टटका। उसे वो लड़की अब तक नहीं दिखी थी जिसके बारे में वो आज सबसे सुन रहा था। चौंका तो वो तब जब एक चुलबुली आवाज़ इसके कानों में पड़ी। हेलो एवरीवन, ऐशर ने सबको पुरजोश से सलाम किया, जिसका जवाब सबने कोर्स में दिया। वो चुलबुली लड़की एक शाम में सबको अपना दीवाना बना चुकी थी। अभी सब इसके आने पर खुश हुए कि कोई ना कोई तो शुगल मेला लगेगा। जैसे ही वो बैठी इसकी नज़र सामने मोमन पड़ी तो वो करंट खाकर उछली और हैरत से मोमन को देखने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गई, उसे छूकर यकीन किया कोई यहाँ है या महज इसका वहम है। इसके होने का यकीन करके वो ज़ोर से चिल्लाई, आह जीजू, आप सच में यहाँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो पुरजोशी से बोली। मोमिन तो इसे देखकर पत्थर का बन गया था, जबकि बाकी सब इसकी चीख सुनकर हड़बड़ा गए। अब इनकी गुफ्तगू दिलचस्पी से सुनने लगे। क्या तुम इसे जानती हो? असफर ने सरदमहरी से कहा। हाँ ऑफ कोर्स यार, जब मैं तुम्हारे साथ होती थी तो मेरे जीजू मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ होते थे। वर्ड सब हैरत से चीखे। मोमिन, और लड़की के साथ? आप सब हैरान क्यों हो रहे हैं? बताएं जीजू कि आप मेरी बेस्टी से करते हैं और शादी करने वाले थे। फिर पता नहीं क्या हुआ कि वफा जल्दबाजी में पाकिस्तान आ गया और इसका मुझसे कोई कांटेक्ट भी नहीं नहीं पर आपसे तो होगा ना, आखिर आपकी मोहब्बत जो है। इसने मोमिन को छेड़ते हुए कहा, जो जवाब में कुछ भी बोल ना पाया। ये शख्स और मोहब्बत, क्या मजाक कर रही हो? ये तो बहुत खुदगर्ज आदमी है, भला मोहब्बत कैसे कर सकता है? असफन तंजिया लहजे में बोला। एकदम फिजा में असफन की बात सुनकर खामोशी छा गई। हाँ रूट असफन, जीजू की मोहब्बत की तो मैं खुद गवाह हूँ। वो वफा पे जान छिड़कते थे। इसने असफन को यकीन दिलाया। बाकी सभी हैरानी से मोमिन को देख रहे थे, लेकिन वो सब इस बात से अनजान थे कि गुल रुख ही वफा है। और पता है ये सबसे ज़्यादा औरतों को रिस्पेक्ट करते हैं, तभी तो वफा ने इन्हें चुना। इसकी बात पर मोमिन ने बेसाख्ता नजरें चुराईं। लेकिन असलन जीजू तुम्हारे घर में कैसे? ईशल ने हैरत से पूछा। कज़न है मेरा, बदकिस्मती से। असलन तुम कब से इस तरह तंज कर रहे हो? क्या मसला है? ईशल ने तंग कर पूछा। मुझसे क्या पूछती हो? इन सबसे पूछो जो यहाँ बैठे हैं कि आपके महान जीजू आपकी बेइज्जती को धोखा दिए बहुत शान से शादी रचा बैठे हैं और सोने पे सुहागा ये कि इस औरत को भी गुलाम बना रखा है। इसने मोमिन को काटदार नज़रों से देखते हुए कहा, हा हा हा, वेरी फनी, तुमने कहा और मैंने मान लिया। ईशल ने हंसकर असफन को चिढ़ाया और अब भी मान नहीं रही थी। मैं मान ही नहीं सकती थी ग्रेट असफन जीजू एक धोखेबाज और कमजर्फ है। इसने बगैर लगी बटी के कहा। ये सच कह रहे हैं, मोमिन की शादी हो चुकी है एक विनी से, लेकिन इसकी कोई हैसियत नहीं क्योंकि इनकी शादी मुझसे होने वाली है। शाहजिया ने गर्दन अकड़ा कर कहा। एशल, जिसने अभी चाय का कप पकड़ा था, इसका हाथ लड़खड़ाया। अच्छा तो बुलाओ उसको ताकि मुझे यकीन आ सके। शाहजिया ने गुलरुख को आवाज़ देकर बुलाया। एक कमबख्त लड़की ज़रा बाहर आ। वो इस वक्त ईशल को कहीं से भी पड़ी, लेकिन लड़की न लगी। मोमिन उठकर जाने लगा तो ईशल ने इसके आगे आकर इसे रोका। जीजू रुके, ये सब तो झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यकीन है। वफा जो किचन के कोने में खड़ी अपनी आंसू रोक रही थी, शाहजिया के दोबारा बुलाने पर मरे कदमों से बाहर पड़ी। ये रही वो लड़की। शाहजिया ने वफा का हाथ पकड़ते ईशल के आगे धक्का दिया, जबकि इसका चेहरा देखा ईशल के हाथों से जान निकल गई। चाय का कप हाथ से छूटकर नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। वफा, इसके मुंह से बस इतनी ही सी सरगोशी निकली। वो भागकर इसके पास गए, उसे छूकर देखने लगी। वफा, ये तुम हो? ये क्या हुलिया बना लिया तुमने अपना? ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? वो फूट फूट कर रोती साथ वफा को बेचैन नज़रों से देख रही थी, जिसका सुर्ख रंग गमलाकर पीला पड़ चुका था। वो वफा के गले रख के बुरी तरह रोती, जबकि रो तो वफा भी रही थी। बाकी सब मुँह खुले तमाशा देख रहे थे कि इतनी मॉडर्न लड़की यूँ एक विनी जैसे कपड़ों का रंग तक उड़ चुका था, इसकी गली लगी हुई थी बगैर अपने ब्रांडेड कपड़ों की परवाह किए। इसने वफा को झटके से दूर किया तो वफा ने लहू रंग आंखों से इसको देखा, जो इसकी सच्ची हमदर्द थी। इसकी नज़रों में इतनी बेबसी थी, इतना दुख, इतनी अजियत थी कि ईशल को अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। इसकी कोई बहन नहीं थी, तभी तो वफा को बहनों से बढ़कर चाहती थी। अब इसकी तकलीफ पर खुद भी तड़प उठी थी। किसने? अर्शल ने वफा के कंधे पकड़कर झुंझुड़ते हुए 2 लफ्ज़ों में इसका तकलीफ देने वाले के बाद पूछा, जिस पर इसने मोमिन की निगाहें गाड़ दी और ईशल की इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखती मोमिन पर चील की तरह चिपटी थी और एक से बढ़कर एक थप्पड़ों की बरसात कर दी थी।
ज़रियाब को टॉर्चर सेल से आम सेल में मुंतकिल कर दिया गया था। ताहिर साहब इससे मिलकर फूट फूट कर रो दिए। अब्बू जी मेरा बेटा, वो ज़रियाब के पुकारने पे तड़प कर बोले। आप सबको कैसे इल्म हुआ कि मैं यहाँ था? क्योंकि मोमिन और इस बगैरत कासिम के अलावा तो कोई नहीं जानता था। वफ़ा ने बताया। वो आंखों में नमी लिए बोले। तो ज़रियाब हैरत में गिर गया। वफ़ा ने कैसे बताया? वो तो वहाँ है। इसने असवद के हाथ पैगाम भिजवाया और ये भी कहा है कि बुरे दिन जल्द ख़त्म होने वाले हैं और ज़ालिम पकड़ में आने वाला है। अपनी बहन की मजबूत बातें सुनकर वो नम आँखों से मुस्कुरा दिया। इसकी आज़माइश को ख़त्म करने की दुआ करने लगा। इससे बेखबर कि इस पर कितनी बड़ी आज़माइश आने वाली जो इसे तोड़ कर रख देगी। असवर ने आगे बढ़कर एक दफ़ा भी इशल को रोकने की कोशिश नहीं की थी। इसका गुबार इसी तरह निकलना था। क्या पागल हो गई हो? पीछे हटो। मोमिन ने इसे झटके से पीछे किया। हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ जो तुम्हारी मोहब्बत देकर दुआ करती थी कि अल्लाह सब लड़के को तुम जैसे हम सफ़र से नवाजे। मगर मुझे क्या पता था मैं इनके लिए दुआ नहीं बल्कि इनको बद्दुआ दे रही थी। तुम जैसे कम ज़र्फ़ इंसान का साथ किसी के लिए बद्दुआ से बदतर होगा। वो मोमिन पर चिल्लाई जो अब इसे घूर रहा था। आंखों में हल्की पेशेमानी थी। मगर अना आगे आ चुकी थी। तुम्हारी दोस्त का भाई मेरी बहन का कातिल है। वो इस पर धाड़ा। शर्म से डूब मरो मोमिन, ये तुम कह रहे हो? ऐसी नीच सोच से तुम्हारी है तुफ है तुम पर। तुम इसके लायक ही न थे कि मेरी फूल जैसी दोस्त से मोहब्बत कर सको। अगर इसके भाई ने कत्ल किया भी होता तब भी अगर तुमने इससे सच्चा प्यार किया होता तो यूं इसे बेहाल न करते। देखो इसे वो पहली जैसी रही कब है। ईशल मोमन से दुगनी आवाज़ में चीखी। मोमन ने एक नज़र वफ़ा को देखा जिसकी बहकती आंखें इसकी ज़ात के लिए लड़ती अपनी दोस्त पर थी। तुम कैसे बात कर सकती हो ऐसे मेरे होने वाले शौहर से? तमाशा देखने के बाद शाज़िया को होश आया तो फ़ौरन नंबर बनाने के लिए इशल को जली किटी सुनाती पीछे धकेलने लगी। और तुम दफ़ा हो, शक्ल गायब करो मनूस। और वफ़ा को घड़ी की रीत सुनाने लगी जिसके जवाब में इशल ने घुमा के थप्पड़ रखकर इसके मुंह पर मारा कि वो पीछे को गिरी और होंकों की तरह मुंह पर हाथ रखे इशल को देखने लगी। अपनी डोल को हाथ लगाने वाले का मैं हाथ तोड़ देती हूँ। बाहर तो तुम किस खेत की मूली हो? अगर तुमने एक और इस पर हुक्म चलाया तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो नीचे गिरी शाजिया पर धाड़ी और सबको वार्न करती नज़रों से देखती वफ़ा को लेकर अपने कमरे में चली गए। क्या शेरनी थी ये? इनकी कज़न ने सराहते हुए कहा तो उमर इसको जाता देखकर पुरजोश अंदाज में मुस्कुराया। हाँ हाँ, बोर्ड आउट तो अच्छा किया है इस तीखी मिर्ची ने। इसने अपनी दाढ़ी खजाते हुए मासूम से कहा तो सब कज़न दबी दबी हंसी हंसती है जबकि शाजिया वहाँ से तन फन करती निकल गई। तौबा क्या हाल बना दिया तुम्हारा। स्किन कितनी डल हो गई। तुम देखना इनका क्या हाल करती हूँ। मेरी दोस्त को तड़पाया ना। अब इनको मैंने इनकी का नाच न नचाया तो मेरा नाम भी इशल नहीं। इसने वफ़ा की कमज़ोर हालत देखकर जलते कुर्ते अपने मुंह पर हाथ फेर कर कहा। तो वफ़ा इसके अंदाज पर मुस्कुरा दी। तुम नहीं जानती इशल, असवन ने तुम्हें यहाँ लाकर मेरे पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुम्हें यहाँ देखकर मेरा दिल इतना खुश है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। इसे दिली खुशी से इशल को अपने बाहों में भेजते कहा तो इशल भी नम आंखों से मुस्कुरा दी। क्या अभी किसी ने मेरी तारीफ़ की है? असवन ने दरवाजे से सर टेढ़ा करके अंदर झांकते कहा तो वो दोनों हंस दी। ए मिस्टर, तुम्हारी ये हम दोनों की बातें चुप चुप कर सुनने वाली आदत कब जाएगी? ईशन ने मसनूई तेवर दिखाते हुए पूछा। तो वह भी दिलचस्पी से असवन के जवाब की मुंतज़िर हुई। ओ मौला, जब तक हमारा बातों से चाँद जैसा चेहरे पर बाहर आएगा हम तब तक वह ऐसे ही ऊट-पटांग हरकतें करता रहेगा। इसने वफ़ा के चेहरे को नज़रों में रखे वफ़ा के पहले जैसे अंदाज में तो कहा तो कमरा इनकी किलकिलाहट से गूंज उठा। असफर ने वफ़ा को हँसते देखकर दिल से इसकी दायमी खुशियों की दुआ की। किस्मत ने उदासी से इनके मुस्कुराते चेहरों को देखा था। अब रोज़ रात का मामूल बन गया था। वफ़ा रोज़ाना बिलाना तय खाने में इस लड़की से मिलने जाती और उसकी मरहम पट्टी करके इसे खाना खिलाती। अब वो लड़की भी वफ़ा से मानूस हो गई थी। वफ़ा इसे सब समझा चुकी थी कि कासिम को अपनी बातों में लाकर सच्चाई कैसे उगलवानी है। अब इन्हें सिर्फ एक मौके की तलाश थी जो इन्हें जल्द मुयस्सर आने वाला था। लेकिन इससे पहले एक आजमाइश वफ़ा पे उतरने वाली थी जिससे वो अनजान थी। सब मुलाजिम हवेली के काम-काज कर रहे थे। ईशा ज़्यादातर वफ़ा को साथ ही रखती ताकि कोई इससे ज़्यादा काम न करवा सके। "ये तुम कहाँ मंडलाती रहती हो महारानी? पेट से क्या हुई? काम करना ही भूल गई?" तुम कोई अनोखी माँ नहीं बनने वाली, कभी काम को भी हाथ भी लगा लिया करो। वफ़ा जो इशल के साथ बैठी सेब छील रही थी, असमत बेगम की आवाज़ पर हड़बड़ा कर उठी। इशल ने बामुश्किल अपना गुस्सा ज़ब्त किया और मीठे लहजे में बोली, अरे आंटी, आप यहाँ आइए, बैठिए ना। मुझे तो इस हवेली में एक आप ही अच्छी लगी हैं। एक आपका फ़ैशन सेंसेस और ऊपर से बोलने का अंदाज़ में वाक़ई मुतासिर हुई हूँ। आप कहीं कहीं से भी गाँव की नहीं लगती। इशल ने इनको मस्का लगाया और वो मक्खन की तरह फिसल कर इसके हाथ में आ गई। क्या वाक़ई बेटा तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं भी शहर के नत-नए डिज़ाइनर कपड़े पहनती हूँ। उन्होंने अपने बालों को एक हाथ से सेट करते हुए कहा।
تو وفا کے پیٹ میں ہنسی رکنے کے چکر میں مڑوڑ اٹھنے لگی۔ ہاں آنٹی، آپ کی بات ہی الگ ہے، اور وہ نائلہ آنٹی تو آپ کے آگے کچھ نہیں لگتی، جبکہ وہ تو باہر سے آئی ہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ چلتی ہیں آپ سے۔ ایشن نے لگے ہاتھ ان دونوں میں پھوٹ پڑوانی چاہیے، جو دونوں کھٹی مل جاتی تو وفا کا جینا حرام کیے رکھتی۔ صحیح کہا تم نے، میں نے بھی نوٹ کیا، آپا جلتی ہیں مجھ سے۔ وہ واقعی اس کی باتوں میں آ گئی تھیں۔ ویسے آنٹی، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، ہزاروں لوگوں کا آنا جانا ہوگا، میں سوچی تھی لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت بنے۔ اس نے نہایت معصومیت سے کہا تو وہ فوراً بولی، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے بیٹا؟ آنٹی، آپ کو اس کے لیے اس فنی میں آئی لڑکی کو اچھے کپڑے دینے ہوں گے پہننے کے لیے، تاکہ لوگوں میں آپ کا نام بنے کہ کبھی اس حویلی کی کسی عورت نے جس کا خیال نہ کیا، اس کا خیال آپ کر رہی ہیں۔ اس طرح آپ سب کی نظروں میں عظیم بن جائیں گی۔ عصمت بیگم بھی جاگتی آنکھوں سے اپنی عزت کے خواب دیکھنے لگیں۔ یہ تو بالکل صحیح کہا تم نے بیٹا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا، انہوں نے بھول پن سے منہ پر انگلی رکھتے کہا تو وفا ایشل کی سازشی باتوں کو دیکھ کے رہ گئی۔ جی آنٹی، کپڑے بھی میں نے اس کے منگوا لیے، بس آپ نے سب سے یہ کہنا ہے کہ اسے یہ سب آپ نے دلایا، پھر دیکھنا آپ کا کتنا نام ہوتا ہے سب میں۔ ہائے شکریہ بیٹا، کتنا خیال ہے تمہیں میرا، وہ تو پھولے سے نہ سما رہی تھی۔ جی آنٹی، آپ فکر ہی نہ کریں، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گی، اس نے شاطر انداز میں، جیسے وہ بالکل سمجھ نہ سکے، جبکہ وفا اس کی چال پر اش اش کرتی رہ گئی۔ اب دیکھنا مومن، میں تمہیں وفا کا وہ روپ دکھاؤں گی جس سے تم اسے پانے کے لیے تڑپو گے۔ ایشا نے پرجوش انداز میں وفا کو دیکھتے سوچا اب اس کو ہی کچھ کرنا تھا۔ سب تیاریاں ہو گئی تھی اور مہندی کی رسمیں بھی، جب وفا نروے سے نیچے اورنج کلر کے کام والے لہنگے میں سر پر پنک دوپٹہ ٹکائے بغیر کسی پیک اپ کے بھی کئی لوگوں کا چین لوٹ گئی تھی۔ عصمت بیگم تو سب کو بتاتے نہیں تھک رہی تھی کہ وفا کو یہ کپڑے انہوں نے لے کر دیے ہیں جس پر سب انہیں سراہتے۔ دراصل وہ سراہ ان کو نہیں، وفا کو کر رہے تھے، جو اس لہنگے میں سوگوار حسنیت سب سے منفرد اور خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ عصمت بیگم حقیقت سے انجان تعریفوں کا مزہ لے رہی تھی، جبکہ نائلہ بیگم ان کی اس حرکت پہ غصے سے گھور رہی تھی، اور عصمت بیگم بیچاری یہ سمجھ رہی تھی کہ ان کی خوبصورتی سے جل رہی ہیں۔ مہندی کے بعد سب ینگ جنریشن باہر لان میں بون فائرز کرنے لگے، اور سونے پہ سہاگا ساتھ باربیکیو بھی تھا جس کی وجہ سے سب انجوائے کر رہے تھے۔ ان کے کزن اور دوست بھی وہاں شامل تھے۔ مومن اور اسفند آمنے سامنے بیٹھے تھے، جبکہ عمر ان دونوں کو دیکھ کر شرارت سے مسکرا دیا۔ کیوں نہ ہم سب ٹریڈ اینڈ ڈیئر کھیلیں گا، اس نے سب کو مخاطب کرتے کہا تو سب فوراً ہاں میں سر ہلانے لگے۔ اسفند اور مومن نے پہلو بدلا، یہ گیم ان دونوں کی فیوریٹ تھی اور زیادہ تر وہ دونوں ساتھ ہی کھیلتے تھے۔ ارے ہمارے لیے رکو، ایشل نے وفا کا ہاتھ پکڑ کر آتے ہوئے کہا، آپ کے لیے تو ہم عمر بھر انتظار کر سکتے ہیں۔ عمر نے کہا تو سب نے ہوٹنگ کی، جبکہ ایشل اس کے پاس سے گزرتی اسے ٹھرکی کی ہوں کر کے گزر گئی۔ وفا کو اس لہنگے میں دیکھ کر دو لوگ نظریں جھکانا بھول گئے تھے، وہ لگی اتنی خوبصورت رہی تھی، اور وفا کو اس لہنگے میں دیکھ کر دو لوگ نے نظریں جھکانا بھول گئے تھے، وہ لڑکی اتنی خوبصورت رہی تھی۔ ایشا لہسن کے پاس ایک کرسی گھسیٹ کر لائی اور وفا کو اس پر بٹھایا اور ساتھ والی کرسی پر خود بیٹھ گئی۔ اسفند نے غور کیا، وفا کی طرف دیکھنے والا وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ مومن کی نظریں بھی یک ٹک اسی پر تھیں۔ وہ اس کا محرم تھا جو اسے دیکھنے کا حق رکھتا تھا، مگر وہ تو اس کے لیے نامحرم تھا، پھر نظر بھر کر اسے کیسے دیکھ لیتا؟ یہ سوچ آتے اس نے فوراً سے بیشتر وفا پر سے نظر ہٹا لی تھی۔ وہ اسے پیار بھری نظروں سے چھو بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ وہ اتنے میں بھی خوش تھا کہ وفا ان سب کے بیچ کھل کر سانس لے رہی تھی، اور یہ اللہ کے بعد ایشل کی محبت کا نتیجہ تھا۔ اچھا تو کیا کر رہے تھے ہاں آپ لوگ؟ ہم بھی کھیلیں گے، ایشل نے تجسس سے پوچھا۔ ہم شعر و شاعری کا مقابلہ کرنے لگے تھے، اب آپ آ گئی تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، عمر نے چہک کر کہا۔ واہ کیا زمانہ آ گیا، مالک اور نوکر اب ساتھ بیٹھ کے انجوائے کریں گے، شازیہ نے منہ بگاڑ کر طنز کیا۔ شازیہ، عمر نے اسے سرزش کی۔ اس سے پہلے کہ اسفند کچھ کہتا ایشل بولی، اسفند کیا یار، کیا تم نے انہیں بتایا نہیں کہ باہر میرا پسندیدہ مشغلہ لوگوں کی لمبی زبانیں کاٹنا تھا؟ مجھے لگتا ہے یہاں کے لوگوں کی زبانیں بہت لمبی ہو گئیں، کترنی پڑیں گی، ایشل نے بازو چڑھاتے کہا تو شازیہ کے چہرے کی ہوائیں اڑ گئی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، میں نے تو گل رخ کو کچھ نہیں کہا۔ اس نے ہڑبڑاتے اپنے الفاظ واپس لیے تو سب دبی دبی ہنسنے لگے اس کی اڑی رنگت دیکھ کر۔ میں نے کب کہا میں نے تمہاری زبان کاٹنی ہے؟ کیسا لگا میرا مذاق؟ اس کی بات پر سب کے کہک میں گونج اٹھے۔ بوتل گھماتے ہی سب بوتل کے ٹاپ پر رکی، وہ شعر بولے گا، سب سے پہلے بوتل مومن پہ رکی، سب کی پرجوش فرمائش پہ اس نے بولنا شروع کیا۔
کسی کو جب کہے کرنا ہو گھائل یہی بنتی ہیں تلوار آنکھیں۔ اسے وفا کو نظروں میں رکھ کر کہا تو خوب شور اٹھا، شادیں جل کر خاک ہو گئی۔ اب باری اسفن کی تھی۔ اسفن یار اب تم شعر کہو گے اپنی محبت کے لیے؟ ایشل نے فرمائش کی جو مومن کو سراسر اپنے لیے لگی کہ شاید اسے اپنے لیے شعر کہنے کا کہہ رہی ہے۔ نہیں نہیں میں نہیں کہہ سکتا، مجھے حق نہیں۔ اس کی آواز میں رنجیدگی سب نے صاف ظاہر کی۔ تو کیا اسفند بھائی بھی کسی سے محبت کرتے تھے؟ ان میں سے ایک کزن بولا۔ ایسی ویسی میں خود گواہ ہوں کہ اسفند جیسی محبت نہیں بلکہ عشق کوئی نہیں کر سکتا۔ ایشل کی بات پر سب ہوٹنگ کرنے لگے۔ ان سب کو یہ لگا اسفند ایشل سے پیار کرتا ہے۔ وفا نے بیٹھے بیٹھے پہلو بدلا، لیکن ایشل کے زور دینے پر اسے بولنا پڑا۔ اس کی آنکھیں سے عشق ہے مجھے، کیونکہ ان میں سورج کی طرح خواب چمکتے ہیں۔ ہاں پھول اور چاند سا ہے وہ، تبھی تو اسے پانے کی سب چاہ کرتے ہیں۔ شعر کے اقدام پر سب نے تالیوں کا طوفان اٹھا دیا۔ وفا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اب دوبارہ بوتل گھومنے پر اس کا رخ وفا کی طرف تھا، جو پہلے ہی بوتل کو منہ میں اپنی طرف دیکھتے نفی میں سر ہلا کر منع کرنے لگی۔ وفا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ایشل نے گرا کیا۔ رہنے دو بہن، جن کے دل مر جائیں پھر کہاں انہیں یہ محفلیں پسند آتی ہیں۔ نازیہ نے طنز کے تیر چلائے۔ دل مرتا نہیں، دل کو مار دیا جاتا ہے، ظالم لوگ مار دیتے ہیں۔ وفا نے مومن کو اپنی نظر میں لیتے ہوئے کہا۔ ماحول ایک دم کشیدہ ہوا تھا۔ وفا تم بولو، عائشہ نے اس سے کہا تو اس کی بات رد نہ کر پائی۔ ضرور تو نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھائیں، لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ وفا کو اپنی طبیعت خراب محسوس ہو رہی تھی تو وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ وہ اٹھی تو ایشل اور اسفند بھی اٹھ گئے، پھر آہستہ آہستہ ان کی محفل بھی برخاست ہو گئی۔ یہ اگلے دن کی بات ہے جب وہ سب شازیہ کی شادی سے فارغ ہوئے۔ دروازہ کھلے، مجھے اندر جانے دیں، خدارا مجھے لالا سے ملنا ہے۔ سب شور سن کر حویلی سے باہر نکل آئے، جہاں سحر حویلی کے باغ میں چیخ چیخ کر اندر جانے کی فریاد کر رہی تھی۔ شہناز بیگم اپنی بیٹی کی آواز سن کر تڑپ گئی تھیں، مگر کسی کو اس کی طرف جانے کی جرت نہیں ہوئی۔ سب کو ساکن صاحب نے منع کر رکھا تھا، جبکہ مومن نے سحر کی حویلی آنے پر پابندی لگا دی ہوئی تھی۔ وہ اندر آ چکی تھی، مگر دو عورتوں نے اسے پکڑ کر رکھا تھا۔ لالا پلیز رحم کریں، کیوں اتنے سنگ دل بنے بیٹھے ہیں؟ میں تو سمجھی تھی کہ ذریعہ کہیں آپ سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، مگر مجھے کیا پتا تھا میرا سگا بھائی میرے شوہر کو قید کیے بیٹھا ہے، اس نے زور و قطار روتے ہوئے کہا۔ مومن نے فوراً وفا کی طرف دیکھا۔ اس کی یہ خبر سن کر کیا تاثرات تھے، لیکن وفا کی آنکھوں میں بھری اپنے لیے نفرت دیکھ کر مومن کے دل کو کچھ ہوا۔ بے شک اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں نفرت کی تحریر سب کہہ گئی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکا۔ سحر واپس لوٹ جاؤ، قاتل کو سزا مل کر رہے گی، بار بار منت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قاتل کے لیے کل بھی وہی وصول تھا اور آج بھی، میں ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا کرتا۔ اس نے سر جھٹک کر دل پر پتھر رکھتے کہا تو سحر نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تو پھر وفا کو کیوں قید کر رکھا ہے آپ نے؟ قاتل تو آپ کے پاس ہے، تو اس کو کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ کیا حال بنا دیا اس کا آپ نے؟ آپ جانتے بھی ہیں اس کے بھائی نے اسے کبھی سخت نظروں سے نہیں چھوا اور آپ نے اس کی حالت خیر کر دی۔ وہ بھی وفا کی حالت دیکھ کر انگارے چباتے بولی، اس نے بھی وفا کو ماں ایک بہن کی طرح چاہا تھا۔ سحر یہاں سے نکل جاؤ، ایک قاتل کی بیوی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ ساقی صاحب شفقت سے بولے تو شہناز بیگم رو دی۔ ظالم ہیں آپ لوگ، جو مظلوم لوگوں پر ظلم کرتا ہے اس نے کبھی خوشیاں نصیب نہیں ہوتی۔ آپ ایک نہیں بلکہ دو بے قصوروں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں، اللہ کے قہر سے ڈریں۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ پتھر بنی وفا میں ایک دم حرکت آئی اور وہ دھیمے قدموں سے اس تک بڑھنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی طرح بکھرنے لگے تھے، یہاں تک کہ وہ سحر تک پہنچ گئی۔ سحر جب اس کو گلے لگانے لگی تو انہی دو عورتوں نے اسے پیچھے کیا اور وفا کا ہاتھ پکڑنے لگی۔ جب وہ دھاڑی، ہاتھ مت لگانا ورنہ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گی، اس نے سر کو دھکا دیتے کہا، جو دھول جا گری۔ سب حیرت کا مجسمہ بنے اس کے دیکھنے لگے، جو جب سے یہاں آئی تھی لبوں پہ قفل لگائے بیٹھی تھی، مگر آج اس کی دھاڑ کسی شیرنی سے کم نہیں تھی۔ وہ عورتوں کو پیچھے کر کے سحر کے گلے لگ گئی، سحر بھی اس کے گلے لگ گئی، اس کا غم غلط کرنے لگی۔ سحر اور وفا دونوں ایک دوسرے سے دریاب کی خوشبو محسوس کر رہی تھیں، کیونکہ وہ دونوں ہی دریاب کے وجود کا حصہ تھیں۔ مومن کے دیکھ کیا رہے ہو، الگ کرو انہیں اور سحر کو روانہ کرو یہاں سے، نائلہ بیگم نخوت سے بولی۔ تو مومن نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو الگ کیا۔ لالا رک جائے، مجھے اسے محسوس تو کرنے دے، یہ بالکل میرے دریاب کی پرچھائی ہے، اس سے مجھے دریاب کی خوشبو آتی ہے۔ سحر بھلکتے ہوئے بولی، اس لیے تو مجھے اس کے وجود سے نفرت ہے۔ وہ بھی نفرت سے وفا کو دیکھ کر بولا۔ وفا تو اس کے پل پل رنگ بدلنے پر حیران تھی۔ جاؤ یہاں سے، مومن نے سحر کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر کا رستہ دکھایا، مگر وفا کو نہ چھوڑتے پر بضد تھی اور مومن اسے الگ کرنے میں۔ وفا سحر کے گلے لگی اور بولی، آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا بھابھی، تو گھر جائیے، میں سب سنبھال لوں گی، بس کچھ دن اور لالا آپ کے پاس ہوں گے۔ سحر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ بھلا ان ظالموں کی کیسے وہ خود کو اور دریاب کو کیسے آزاد کروا سکتی تھی؟ بس کچھ دن انتظار۔
اس نے سحر کی آنکھوں میں دیکھتے زور دیتے کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سحر نے آرام سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور واپس چل دی۔ اسے وفا پہ یقین تھا، خود سے زیادہ، کیونکہ وہ دریافت کے وجود کا حصہ تھی۔ باقی سب حیرت میں گھرے کھڑے تھے، بھلا وفا کی بات کا کیا مطلب تھا؟ اس سے پہلے کہ مومن اس سے پوچھتا ہوئے اسے اگنور کرتی اندر حویلی میں چلی گئی۔ پیچھے مومن خود کو نظر انداز کیے جانے پر پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ کچھ دن بعد صبح کا وقت تھا، سب اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ آج کل سب بیچ بیچ میں ہی کسی چیز کی تیاری کر رہے تھے۔ باہر بات بظاہر تو کچھ نہیں تھی، مگر بڑوں کی تیاری اور میں نے قیاسی نظریں کچھ بڑے کارنامے کی طرف اشارے کر رہی تھی۔ اسفر نے سب کو کام میں لگے دیکھا تو وفا کو کچن میں اکیلا کام کرتے دیکھا اس طرف کیا۔ وفا، اس کی آواز پر وفا بھوکلا گئی۔ اسفر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا کسی نے دیکھ لیا تو بات کا پتنگڑ بنا دیں گے۔ وفا نے نظریں اطراف میں گھماتے کہا۔ وفا، مومن نے سب لوائر خرید لیے ہیں، تمہارے ابو جیسے جسے بھی ہائر کرتے ہیں یا تو بک جاتا ہے یا اسے دھمکیاں دے کر بھگا دیا جاتا ہے۔ کوئی کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں، بس ایک لوائر میرا دوست ہے، وہ بھی تب جائے گا جب فرسٹ ہیئرنگ ہوگی، کیونکہ اس سب سے پہلے مومن کو خبر بھی ہو گئی تو وہ اسے بھی راستے سے ہٹوا دے گا۔ اسفن کی ساری باتیں سن کے وفا کے دل کو کچھ ہونے لگا، پریشانیوں نے اس کی راہ گھیر لی تھی۔ اسفن، مجھے کچھ وقت چاہیے سوچنے کے لیے، ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ اس کا بی پی لو ہونے لگا اور یہ اس کے بچے کے لیے نقصان دہ تھا۔ اسفن نے فوراً نوری کو بلا کر اسے کمرے میں بھجوایا۔ رات ہو چکی تھی مگر اس کی طبیعت اب نہیں سنبھلی تھی، وہ اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی جبکہ نوری اس کے پاؤں دبا رہی تھی جو زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج چکے تھے۔ جب شازیہ ایک ڈور سے چلتی ہوئی اندر آئی، کروا لو جتنی خدمتیں کروانی ہیں، جب میں مومن کی بیوی بنوں گی تو سب سے پہلے تمہیں ذلیل کر کے یہاں سے نکالواؤں گی اور اپنی ذاتی نوکرانی بنا کر رکھوں گی، کیونکہ تمہارا فرض ہوگا اپنے شوہر کی من چاہی بیوی کی خدمت کرنا۔ اس نے کرتے ہوئے کہا تو وفا کا دماغ مزید خراب ہوا۔ آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مومن تم سے شادی کبھی نہیں کرے گا۔ وفا نے لب بیچ کر کہا تو شازیہ کا کہکما گجا، چچ بہت بھولی ہو تم، تمہارا اوپس سوری میرا ہونے والا شوہر مومن ابھی اپنی شادی کی شیروانی خرید کر لایا، چاہو تو جا کر پوچھ لو۔ اس کے اتنے سے یقین پر کہنے پر وفا کے قدم ڈٹمگائے۔ وہ باہر کو لپکی، اس کا ارادہ مومن سے استفار کرنے کا تھا جو اسے سیڑھیوں کے قریب ہی مل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیاں اترتا وفا نے اسے روکا۔ مومن، یہ شازیہ کیا کہہ رہی کہ تم اس سے شادی کر رہے ہو؟ کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ مومن نے اپنی محبت کو دیکھا جو پتہ نہیں کتنے عرصے بعد اس سے مخاطب ہوئی تھی، مگر اس کے سوال پر وہ خاموش رہا۔ بولو بھی خدا را، کچھ تو بولو، تمہاری خاموشی یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی کہ تم بے وفائی کر چکے ہو۔ اس نے روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ کہا تو مومن نے بمشکل ضبط کیا۔ ہاں کر رہا ہوں میں شادی، سبھی کرتے ہیں، اگر میں نے کر لی تو کون سی بڑی بات ہے جو تم یوں ولولا کر رہی ہو؟ مت بھولو کہ تم ونی میں آئی ہو، مجھ سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتی۔ اس نے سب کو نیچے جمع دیکھ لیا تھا، تبھی جی اکڑا کر کرتا بولا، دھوکے باز، آخر دھوکہ دے ہی دیا نا تم نے۔ آج تک تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے، دیا ہی کیا سوائے دکھوں اور تکلیفوں کے، جو یہ تکلیف مجھے دینے چلے ہو۔ ابھی بھی باز آ جاؤ، میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں، ورنہ کبھی تمہاری طرف پلٹ کر نہیں آؤں گی۔ وفا نے اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے کہا، میری مرضی، میں جس کے پاس مرضی جاؤں اور تمہیں بھی تا قیامت نہیں چھوڑوں گا تاکہ تم دوسروں تک چلی جاؤ، ہوں کبھی نہیں۔ مومن نے ایک اور وار کیا تھا اس پر، اس کی عزت پر، جس پر وہ مومن کو تماشا مار چکی تھی منہ پر۔ میں ہی غلط تھی، میری محبت ہی غلط تھی جو تم جیسے غلیظ ذہنیت کے آدمی کو ہی ہیرا سمجھ بیٹھی اور اصل ہیرے کو گوا دیا، تف ہے تم پر۔ اس نے مومن کے کالر جگڑتے ہوئے کہا جو مومن کو غصے کی آخری حد پر لے گئے تھے، مر کر بھی نہیں چھوڑوں گا تمہارے، میرے نام پر ہی مرو گی تم۔ اس نے وفا کے دونوں بازو چھوڑتے کہا، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اور میری بیوی کا کردار تم سے لاکھ درجے بہتر ہوگا۔ یہ آخری کاری ضرب لگائی تھی مومن نے جس سے وفا کو پورا توڑ دیا تھا۔ میری بد دعا ہے تمہیں وہ بیوی ملے جس کا کوئی کردار نہ ہو۔ تم نے مجھ پر شک کیا ہے نا، تو اب دیکھنا خدا تمہیں طوائف سے بھی نوازے گا۔ اس نے آنسو بہاتے چیخ کر بد دعا دی جو عرش پر جا پہنچی تھی۔ مومن نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلا اور پلٹ کر جانے لگا جب وفا کی دردناک چیخوں سے پوری حویلی گونج اٹھی تھی۔ مومن کے دھکا دینے سے وفا پیٹ کے بل سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی۔ اس معصوم نے پیٹ پر بازو لپیٹ کر اپنے اندر پل رہی نئی زندگی کو بچانے کی ایک ناکام سی کوشش کی تھی۔ اسفن وفا کو گرتا دیکھا فوراً سیڑھیوں پر بھاگا اور اسے آدھی سیڑھیوں میں جا لیا اور وفا آنکھیں کھولو۔ اسفن کی آواز پر وہ آخری آواز تھی جو اس کے ذہن میں تاریکی میں ڈوبنے سے پہلے سنی۔ سیڑھیوں پر خون بہتا چلا گیا جو سیڑھیوں کو سرخ کر چکا تھا، موت کے رنگ جیسا۔